السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال اور ساتھ میں اسلام آباد میں دہشت گردی کے سانحے کو لے کے یوم سوگ منانے کا اعلان کیا، اور یقینی طور پہ ان دونوں جماعتوں کی جانب سے، جب کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے دی گئی کال کے اوپر عوام نے بڑا بہترین انداز میں رسپونڈ کیا، لیکن دوسری جانب حکومت وقت کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے پہیہ جام کی کال دی تھی ان کا اپنا ہی پہیہ جام ہو گیا، اور چھٹی کے دن پہلے سے زیادہ گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ لوگ سڑکوں پہ موجود تھے، ٹریفک رواں دواں تھی اور مارکیٹس بھی کھلی تھیں۔ تو دونوں جانب سے گویا کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں، اور پروگرام کے آخر حصے میں کچھ لاہور میں جو بسنت کا اہتمام کیا گیا کتنا مؤثر رہا، اور حکومت پنجاب کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس میں بڑی ریکارڈ پارٹیسپیشن لوگوں نے کی ہے، اس کو بھی تھوڑے سے انالائز کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شفیع جان صاحب، آپ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اطلاعات و نشریات سے متعلق، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، آپ ترجمان ہیں سندھ حکومت کی۔ گفتگو کا آغاز شفیع جان صاحب آپ ہی سے کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج آپ ہی کا دن تھا، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے کال دے رکھی تھی پہیہ جام کی، اور پھر یوم سوگ بھی منانا تھا آپ نے، بٹ سر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ رسپونڈ نہیں کیا، گویا کہ جہاں جہاں سے ہم نے بھی کوشش کی ہے، گویا حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ، کتنا کوئی مؤثر رہا ہے، کتنا کوئی آپ امپیکٹ کریٹ کر پائے ہیں سر آج کے دن؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج 8 فروری 2026 محمود خان اچکزئی صاحب کی کال تھی جس کو تحریک انصاف بیک کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ میں، کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور شٹر ڈاؤن پہیہ جام تحریک انصاف کی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی کال تھی وہ کامیاب ہے۔ آپ صبح سے دیکھیں، صبح سے تقریباً ہر ضلع میں شٹر ڈاؤن ہے، وہاں پہ ریلیز نکالی جا رہی ہے، اور لوگ اس بات کا عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ چرایا گیا ہے، ووٹ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آپ پشاور کے ویژولز دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع کے ویژولز دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں، پنجاب میں فسادیت بربریت کے باوجود وہاں پہ ہڑتال اور پہیہ جام کامیاب رہا۔ سندھ میں آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، جو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے لوگ 8 فروری 2024 کو نکلے تھے عمران خان صاحب کو ووٹ دینے، اسی طرح آج پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے اور وہ احتجاج کر رہا ہے اپنے مینڈیٹ کے لیے، جو مینڈیٹ لوٹا گیا، جس مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، جس طریقے سے 17 سیٹوں پہ حکومت بنا دی گئی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، اس کے خلاف آج ایک ہر ضلع میں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے، اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو شفیع جان صاحب، اب اس بار آپ کا یہ گلہ تو نہیں ہے نا کہ حکومت وقت کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اس دفعہ صورتحال کچھ بہتر ہے جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ میں کچھ دن پہلے ہمارے 175 رہنماؤں کو اٹھایا گیا 3 MP کے ذریعے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے نہیں بلکہ کچھ دنوں سے ہی وہاں پہ چاپے مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ سندھ میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ہماری حکومت ہے تو یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ ہے، پہیہ جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، کسی نے کوئی زبردستی کسی سے دکان بند نہیں کروائی، کسی نے کسی زبردستی کسی ٹیکسی والے کو نہیں روکا، لوگ والنٹیئرلی دکانیں بھی بند کر رہے ہیں، پہیہ جام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 90% لوگوں کا جو لیڈر ہے عمران خان، اس کا مینڈیٹ لوٹا گیا۔ لوگ اپنے ووٹ کا پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، وہ ووٹ کہاں گیا؟ تو خیبر پختونخوا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام مارکیٹس بند ہے، تمام شٹر ڈاؤن ہے، باقی صوبوں میں فسادیت اور بربریت کے باوجود تحریک انصاف کی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جو کال تھی وہ کامیاب رہی۔ صحیح اختیار ولی صاحب، انفیکٹ حکومت وقت کی جانب سے تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے آج پہیہ جام کی کال دی ان کا اپنا پہیہ ہی جام ہو گیا، لیکن سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کال اتنی غیر مقبول تھی، گویا کہ لوگوں نے رسپانڈ نہیں کرنا تھا،
تو اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کو میٹرو سے بس سروس سے سر محروم کر دیا آج کے دن آپ نے، اسے بند رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے شاہراہ دستور پہ دیکھا کہ بڑی ڈپلائمنٹ تھی آپ کی جانب سے فورسز کی، وہاں پہ پولیس کی بڑی بھاری نفری، جب لوگ نکل نہیں رہے تھے تو یہ ٹرانسپورٹ کو بند کرنا، گویا کہ پھر سڑکوں کے اوپر پولیس کا ہونا، یہ کیا معنی رکھتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شیرازی صاحب۔ یہ ایک تو میں شفیع بھائی کی بات سن رہا تھا جی، اور میں کیا پوری قوم سن رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کیا کمال کے ساتھ انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے۔ حالانکہ وہ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، سندھ، کوئٹہ، لاہور، وہ تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دینا، وہ تو جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں کے نوشہرہ، پشاور، چارسدہ، مردان، ملکن، پنیر، ہر جگہ پر لوگوں نے بازاریں کھول کے، شٹر کھول کے اپنے کاروبار کیا، پہیا گھومتا رہا۔ یار کوئی اتنا بھی یہ مطلب اب تو مطلب یہ تو دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جگہ سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بازار کھلے، پہیا چل رہا ہے، اور شفیع صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پہیا جہاں میں، یہ پتہ نہیں کس طرح کی ترجمانی ہے یہ تو۔ اگر تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر آپ نے میٹرو کے پہیے کو بھی آن رکھنا تھا نا سر، اس پہیے کو تو آپ نے خود بند کر دیا۔ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں آج مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی عوام کو، بالخصوص پھر خیبر پختونخوا کی عوام کو، جنہوں نے جو یہ عشق عمرانی والا وہ تھا، وہ کال تھی، اس کو مسترد کر دیا، اور ایک پاکستان کے نعرے سارے دنیا نے آج بلند کیے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگوں نے۔ پہلی دفعہ میں تھی ان کی یہ ہڑتال کی کال دیتے تھے تو لوگ ہڑتال بھی کرتے تھے، پہیا بھی جام ہوتا تھا، شٹر بھی ڈاؤن ہوتے تھے، لیکن آج ان کو مکمل طور پر مطلب یہ آپ اپنا فون کیمرہ اٹھائیں، مائک اٹھائیں، آج ان کو ایسے ریجیکٹ کیا گیا، ایسے مسترد کیا گیا کہ میرے خیال میں یہ سب دو گولیاں کھا کے سوئیں گے۔ ان کو لگ پتہ یہ ہے کہ حالات کیا ہیں اور عوام کے موڈ کیا ہیں۔ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کوئی نہیں۔ میرے خیال میں پولیٹیکلی جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا اور عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب آتے ہیں میٹرو کی طرف، تو میٹرو کی جانب سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد کے لوگ ویسے بھی ذرا تھوڑے سے آپ کو معلوم ہے تھوڑے سے نازک ہیں، ان کو ویسے بھی سیکورٹی میجرز پہ، اور یہ کہ کوئی جلوس آ رہا ہے تو آپ نے پہلے سے راستہ بند کیوں نہیں کیا، آپ نے کنٹینر کیوں نہیں رکھے، وہ بھی وہ گلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے انتظامات صرف کوئی پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین دستور پاکستان والوں کے لیے نہیں تھے، کچھ سیفٹی میجرز جو تھے وہ جو پر واقعہ ہوا تھا اسلام آباد کی وجہ سے، اچھا، اس کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹی تھی اور کوئی چیز اس کو بھی خاطر رکھا گیا۔ وہ ایک عوامی مفاد میں آپ نے عوام کے تحفظ کے لیے سب کچھ کیا۔ میں چلتا ہوں سعدیہ جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان سندھ حکومت۔ سعدیہ صاحبہ، انفیکٹ جو شفیع جان صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں کہ ان کی کال ایک تو پرامن تھی، اگرچہ اس پہ جیسے بھی لوگوں نے رسپانڈ کیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بٹ پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے، سندھ کی جانب سے، ایک طرف تو جب ان کے وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں تو آپ ان کو سندھی ٹوپی اجرک پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بڑا وارم ویلکم دے رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، نظر بندیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جب آپ کو بھی لگتا ہے، اور آج آپ مراد علی شاہ صاحب کو میں سن رہا تھا ان کے سٹیٹمنٹ بھی کہ جی لوگوں نے مسترد کر دیے کال، بٹ جو حکومتی انیشیٹو میں جو میئرز ہیں وہ تو کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ لگ رہا تھا آپ کو کہ شاید لوگ سڑکوں پہ آ نہ جائیں، تو کہیں دفعہ 144 ہے، کہیں گرفتاریاں ہیں، بٹ دیکھا یہ گیا کہ لاڑکانہ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مارکیٹس بند رہی ہیں، لوگوں نے ان کی کال پہ کہیں نہ کہیں رسپونڈ تو کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج اتوار کا دن ہے اور پاکستان میں عمومی طور پر اتوار کے دن کاروبار بند رہتے ہیں، بزنس سینٹرز بند ہوتے ہیں، بینکس بند ہوتے ہیں، اسکول کالجز بند ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بند ہوتی ہیں، لیکن
पाकिस्तान के कुछ शहरों में इतवार के दिन कारोबार होता भी है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही। और जिन शहरों में वो कारोबार होता है, जैसे कि सिंध के शहर हैदराबाद में इतवार को मार्केटें खुली होती हैं, वो खुली हैं, कारोबार हो रहा है। कराची में तमाम बड़े जितने मॉल्स हैं, मैं नाम ले सकती हूँ, वो तमाम मॉल्स खुले हैं। जितने बड़े ग्रोसरी के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो तमाम खुले हैं। चहल पहल है शहर में, गाड़ियों की वही रवानी है। और बड़े मजे की बात यह है कि पीटीआई का मतलब झूठ का तो अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि मैंने इनका एक सोशल मीडिया पेज देखा जो ऑफिशियली रन होता है। आप कराची के से अगर वाकिफ हैं तो कराची में जो ओल्ड सिटी एरिया है, जहाँ पर जूड़िया बाजार, ओल्ड क्लॉथ मार्केट, ये सब दुकानें या ये सब मार्केटें इतवार के दिन बंद होती हैं। उसकी वीडियो लगाई हुई है कि हमारी कॉल की वजह से ये बंद है। तो देखें, इनकी कॉल तो मुकम्मल तौर पर जो है वो लोगों ने रिजेक्ट की है। और ये इनका जो गिरफ्तारियों की बात है, एमपीओ के तहत कोई इनके कारकुन जो हैं वो आज से 3 दिन पहले जो है वो बिल्कुल उनको डिटेन किया गया था, सिंध हुकूमत ने किया था। लेकिन वो वही, क्योंकि जो आपने जैसे कहा कि जैसे इनके चीफ मिनिस्टर आए थे, उनको फुली वेलकम किया था, सिंध हुकूमत के मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट गए थे, जो इनसे बात तय हुई थी, जो एसओपी तय हुई थी, वो इन्होंने फॉलो नहीं की थी। उसको पेश नजर रखते हुए हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव आज से 2-3 दिन पहले लिए। बाकी ना मैं ये कहूंगी कि इनके नाम पर शहर कराची में कोई नहीं निकला। और जो महमूद खान अचकजई साहब का अपना सूबा है कोयटा, मैं आपको वहां का बता रही हूँ, जहां अभी बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, दहशतगर्दी का सानिया हुआ है, वो भी पूरा शहर खुला था। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद। सादिया साहबा, लेकिन जब आपके शहर के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ये स्टेटमेंट दें कि नेक्स्ट टाइम किसी ने सड़क को ब्लॉक किया तो उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमात बनेंगे, तो फिर लोगों को ये तासुर मिलता है शायद कि इस वक्त सूबाई हुकूमत खौफज़दा है, उनको लग रहा है कि पब्लिक मोबिलाइजेशन होगी तो शायद उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही क्या पेश आती है जब आपको लगता है कि जमात है गैर मकबूल, लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, तो स्टेटमेंट ज़रा इजाफी नहीं लगती है आपको? नहीं, उन्होंने ये इनके लिए दिया ही नहीं था। वो जमात इस्लामी जो आए दिन शाहराह फैसल ब्लॉक करती है, जो कराची की लाइफ लाइन है शाहराह फैसल, एक कोने से दूसरे कोने तक वो कराची में लोग उस पर ट्रैवल करते हैं। और आए दिन अमीर जमात इस्लामी को पाकिस्तान में और तो कहीं कोई घास डालता नहीं है। ये शहर जो है, जो उनके थोड़े बहुत कारकुन हैं, वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ की शाहराह फैसल को ब्लॉक करते हैं। वो उनके लिए बयान दिया गया था। इनसे इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। इनके पास जो है वो जितने कारकुन हैं, जिनकी जितनी तादाद है, वो हमें पता है। अच्छा, अब शफी जान साहब, इनफैक्ट आप सुन रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि फिर हम नेक्स्ट ईयर 8 फरवरी का इंतज़ार करें, इलेक्शन डे का, कि जब फिर आप बाहर निकलेंगे और अपने कायद से ज़्यादा यकजहती भी करेंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि शायद आपके ख्याल में इस दिन अवामी मैंडेट पे डाका पड़ा था और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या आगे का कोई लाइन ऑफ एक्शन भी मौजूद है पार्टी के पास भी, और बिलखसूस महमूद खान अचकजई साहब के, जिनको आपने कायदे से इख्तलाफ बनाया कौमी असम्बली में, आगे क्या करने जा रहे हैं सर? इसी तरह के प्रोटेस्ट होंगे खैर पख्तूनख्वा और बाकी जगहों पे, या कोई मैस मोबिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लोगों को सड़कों पे निकालने का इरादा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ हाई टाइम कि आप डायलॉग टेबल पे जाएं, मिल बैठें और वहाँ से कोई रास्ता निकालें? देखिए, आज के एहतजाज से एक बात साबित तो हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल पार्टी है। पाकिस्तान के हर कोने में एहतजाज हुआ, हड़ताल हुआ, पहिया जाम हुआ और कामयाब रहा। मोहतरमा यहाँ मौजूद है, उन्होंने एसओपी का जिक्र किया। देखिए, पहले 2 दिन सिंध में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे पहले 2 दिन बिल्कुल वहाँ पे हमने फ्री मूवमेंट की, हमें कोई रोक टोक नहीं थी। इनके वजीर वहाँ पे आए, अजरक पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई। हमने इन्होंने जाम शोरों के चौक पे लोगों का एक जमे गफीर देखा, हैदराबाद में देखा, बागी जिन्ना को बढ़ते हुए देखा, तो इनके हाथ पांव फूल गए। जहाँ तक वे फॉरवर्ड की बात है तहरीक इंसाफ की,
تو آج کی کامیاب ہڑتال کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میس موبلائزیشن اسٹریٹ موومنٹ کی، جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور وہی پریشر ہے کہ ہم نے پہلے 2 نوٹیفیکیشن اسی پریشر ویل سے کروائے، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہو یا پھر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہو، 5 مہینے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ روکا ہوا تھا، جب ان پہ پریشر پڑا تو انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن بھی کر دیے، اور شہباز شریف خود ملنے کے خواہش مند ہوتے، انہوں نے ملاقات کی بھی رابطہ کیا، تو اب اسٹریٹ موومنٹ کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، ہم نے اب دوبارہ بلوچستان کا رخ کرنا ہے، انٹیریئر پنجاب جانا ہے، انٹیریئر سندھ جانا ہے، اس کے بعد ہم نے دوبارہ کشمیر کی طرف جانا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں تو فائنل کال دیں گے، اور فائنل کال کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مذہبت سے ہی وفاقت کا راستہ نکلے گا۔ صحیح صحیح۔ اور اختیار ولی صاحب، کیا اب ہم تصور کریں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اتنی غیر مقبول ہے، لوگ ان کی کال پہ رسپانڈ نہیں کر رہے، تو جو دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے پنجاب بھر میں جو پچھلے کئی ماہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب وہ نہیں ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں سڑکوں پہ آنے دیں کیونکہ لوگوں کو تو باہر نکال نہیں سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کم از کم یہ ہم تصور کر لیں کہ دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہوگا آئندہ؟ سر رائی صاحب، دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ آئین اور قانون میں موجود ہے، اور اسی لیے ہے کہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے۔ سر اب تو پرامن رہے ہیں نا، وہ دیکھیں کچھ بھی پتہ بھی نہیں ٹوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پرامن احتجاج تو جمہوری حق ہے، آئین کے اندر پروویژن ہے سر اس کی۔ جس طرح اس کی آئین اور دستور میں پروویژن ہے، اسی طرح دفعہ 144 جو ہے اس کے ذریعے بھی وہ کی جاتی ہے، لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امید ہے اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو یہ موومنٹ تھی نا، وہ اسٹریٹ موومنٹ، وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہے تو یہ انشاءاللہ یہ کہیں فوڈ اسٹریٹ میں جا کے ختم ہو جائے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ویڈیو بھجوا دے کارخانوں مارکیٹ، انہوں نے کہا کہ ہم نے بند کروائی ہے، آج پوری کی پوری مارکیٹ میں کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ سر میری بات سنیں، وہ کارخانوں مارکیٹ کے صدر کو بٹھا کے 2 وزیروں نے اب حکومت سر کے اوپر جا کے بیٹھ کے اس سے نوٹیفیکیشن لکھوا لیے، لیکن وہ میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں، ذرا آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں وہ جو مارکیٹ کا صدر ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے کہنے پر ہڑتال کر دی ہے اور ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کہیں حکومت ہڑتال کا اعلان کرتی ہے؟ یہ ہڑتال حکومت نے کروائی تھی یا یہ پاکستان تحریک انصاف یا TTAP کی کام؟ اس کا تو متن ہی ایسا ہے کہ وہ پڑھ کے مطلب آج کے زمانے کا، آج کے دور کا، جمہوری دور میں وہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ مرکزی کمیٹی کی جانب سے تمام مارکیٹ کے دکانداروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کل مورخہ 8 فروری حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے ملک بھر میں شٹل ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے مکمل چھٹی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بات یہاں تک پہنچی کہ 2-3 وزیر گئے ہیں اور مارکیٹ کے صدر کو پریشرائز کیے ہیں، بیکاز صرف یہ کہ وہ مارکیٹ جو تھی اس میں افریدی قوم کے زیادہ لوگ تھے اور ان کو پریشرائز کرنا مقصود تھا کہ جی یہ سہیل آفریدی کے لیے تانا نہ بن جائے۔ لیکن اس کو چھوڑے، آج تو لنڈی کوتل سارا کھلا ہوا تھا، آج تو خیبر بازار سارا کھلا ہوا تھا، آج تو باڑہ سارا کھلا ہوا تھا، آج تو آپ کے اپنے حلقوں میں شفیع بھائی کا اپنا حلقہ جو ہے کوہاٹ میں، اس پہ تو لوگوں نے باقاعدہ پیچھے کامنٹری بھی کی ہے کہ یہ شفیع جان صاحب کا حلقہ ہے اور ماشاءاللہ سارے کا سارا کھلا ہوا ہے، لیکن اور سر یہ پورا بازار دکھا رہے۔ لاہور بھی ویسے کھلا ہوا تھا، لاہور کے اندر بڑا بھرپور سر بسنت تو آپ منا رہے ہیں، اور اگرچہ وزیر اعلیٰ نے کل کے دن تقریبات منسوخ تو کی میڈیا کی اسٹیٹمنٹ کی حد تک، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب بھی ایک موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو سر اسلام آباد میں سانحے کو لے کے اگرچہ ظاہر سی بات اسٹیٹمنٹ تو دیکھنے کو آئی، بٹ ہم امید رکھیں کہ جب یہ بسنت کے جشن سے وہاں کی قیادت گویا کہ فارغ ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں کے پاس بھی جائیں گے کہ جہاں پہ سر لاشیں گئی ہیں، جو بہت دل گرفتہ ہیں، جو بہت غمزدہ ہیں، ان کی دل جوئی بھی، اور مور امپورٹنٹلی سر دہشت گردی کا مسئلہ، کیونکہ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں، لوگ نوشہرہ اور اسلام پشاور میں بیٹھ کے سارے ان دہشت گردی کی وارداتوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو سر اس معاملے پہ بھی آپ کو ہمیں سنجیدگی دیکھنے کو ملے گی؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز منسوخ کر دی تھی،
लिबर्टी चौक में बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा हुआ था, वो सारा मनसूख कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने सरकारी तौर पर जितनी तकरीबात अपनी रखी हुई थी वो मनसूख कर दी थी। तो जो अब लोगों ने, आपको पता है कि लाहौर में मुल्क से क्या बल्कि इंटरनेशनली मेहमान आए हुए थे, उन पे कदर नहीं लगाई। मतलब जिस तरह लोगों को छोड़ दिया जाता है कि अगर कोई अपनी तहरीर करता है, लेकिन जो सरकारी छतरी तले उसको बसंत मनाने का एक प्रोग्राम, एक त्यौहार था जिसके लिए 3 दिन की छुट्टी भी दी गई थी, वो छुट्टी वगैरह, वो सारी चीजों को एक साइड पर रखकर सानेहा इस्लामाबाद तरलाई के जो शोहदा हैं उनके साथ और उनके लवाहिदीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। तो यहाँ पर तो ये भी जरूरी था शिराजी साहब जी, ये तहरीक इंसाफ के साथी जी, कह देते दिल बड़ा करके कि अगर पंजाब हुकूमत ने अपनी तकरीबात सरकारी सारी मनसूख कर दी, म्यूजिक कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया, वो सारी तकरीबात कैंसिल होने के बाद इनको चाहिए था कि ये भी अपनी जो है, मैंने तो इनको कह दिया था कि अपना पर्दा रखने के लिए ये आपके पास अच्छा मौका है और कॉल ऑफ कर लें। इन्होंने कॉल ऑफ नहीं किया, तो मेरे ख्याल में आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। सही सही पॉइंट टेकन सादिया साहब। इनफैक्ट ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगेन ये अगर तहरीक इंसाफ के लिए है तो दीगर जमातों के लिए भी है। कम अज़ कम उन जमातों को हम इतना तो अप्रिशिएट करते हैं कि आज उन्होंने यौम सोग का ऐलान किया, गोया कि एक इजहार किया उन लोगों से कि जिनके यहाँ ये इतना बड़ा सानिया हुआ है। बट सिंध को भी चाहिए नहीं था कि कम अज़ कम इस तरह की स्टेटमेंट वहाँ से भी आती है, एक थोड़ा सा लोगों को ये एक तासुर मिलता कि पूरे मुल्क के अंदर उनके साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। और फिर साथ में दहशतगर्दी का मसला आपको लग रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ ज़ोमात तो तनकीद कर रहे हैं वफाक के ऊपर कि इस मामले को सीरियसली नहीं देखा जा रहा, जो पॉलिसी के अंदर चीज़ों को बेहतर अंदाज में एड्रेस करने की ज़रूरत है शायद वैसी नहीं हो पा रही। तो क्या क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? देखिए, जहाँ तक मजम्मत करने की बात है, वहाँ पीपल्स पार्टी ने हमेशा देखे, पीपल्स पार्टी तो दहशत गर्दी की विक्टिम रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दों के हाथ शहीद हुई थी। तो हम तो दहशत गर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान पहले दिन से जंग लड़ रहा है, पीपल्स पार्टी उसमें सफ़े अव्वल पे खड़ी है। जहाँ तक आपने ये बात की कि सिंध हुकूमत, हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिस वक्त ये इस्लामाबाद में धमाका हुआ। गैर मुल्की मेहमान आए हुए थे और हमारे सीनियर मिनिस्टर शर्जील नाम मेमन साहब पहले पाकिस्तान में सबसे पहली कोई हुकूमत थी जिसने जो शाम में उनके लिए डिनर और म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम किया था, उसको कैंसिल करने का ऐलान किया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत के इवेंट के लिए, चाहे वो ज़ाहिरी था या जो भी था, वो उन्होंने ऐलान किया है। हम ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह की एक्टिविटीज़ पीटीआई को भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त हड़तालों और हंगामा आराई का मुतम्मिल नहीं है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है। हम सबको मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। गवर्नमेंट को नेशनल एक्शन प्लान पे फुल्ली जो है इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। और हमारा भी जानी नुकसान हो रहा है, हमारे भी जवान जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तो हमें फिल फॉर नेशनल एक्शन प्लान को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शफी जान साहब, इनफैक्ट आप तो जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि पेशावर सूबाई दारुल-हुकूमत नौशेरा में बैठ के लोग, दाइश के लोग वहाँ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मसला सर, अब आपको लगता नहीं है कि कहीं पार्लियामान का जॉइंट सेशन हो, इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, इस मामले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए? बट अभी तक तो हमें लग रहा है कि इस मामले पे भी सूबा और वफाक आमने सामने हैं, कोई सेम पेज वाली कहानी नज़र नहीं आ रही। सर, ये तो मतलब है कि जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, उसके बाद इस्लामाबाद में, ये क्या तकाजा कर रहा है आपके ख्याल में? देखिए, जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी अगर दहशत गर्दी होती है
اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب ان واقعات کی روک تھام کے لیے سب کو مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. تحریک انصاف تو ڈے 1 سے کہہ رہی ہے کہ آئے مل کے بیٹھتے ہیں. فیڈرل حکومت بھی بیٹھے, صوبائی حکومت بھی بیٹھتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے اور ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں, اور نیشنل پالیسی کے تحت ہی TOR سیٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو عزائم ہے وہ یہ ہونے چاہیے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنا ہے. اگر کسی کی اس میں عزائم سیاسی ہیں تو اس کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا. اب بات بڑی سمپل ہے. ایپیکس کمیٹی ہوئی, اس میں بھی ہم نے اپنا سٹانس بڑا کلیئر رکھا. ہم نے جب شہباز شریف سے ملاقات کی سہیل آفریدی صاحب نے, تو وہاں بھی ہم نے اپنا سٹانس بڑا کلیئر رکھا. ہم نے ان کو بارہا یہ بات کی ہے کہ آپ صوبے میں کوئی بھی کاروائی کریں گے تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ اعتماد میں لیں گے بھی تو بات بڑی واضح ہے کہ نیشنل پالیسی پہ بات ہونی چاہیے, سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, سب کو اس بات پہ آرا دینی چاہیے, تجویز آنی چاہیے. دیکھیں اگر چلے ایک بات ایک سیکنڈ کے لیے شفیع آپ یہ جان صاحب سمجھ لیں, اختلاف تو یہ ہے نا, اختلاف تو شفیع جان صاحب یہ ہے کہ گفتگو کریں یا پھر ملٹری ایکشن. گویا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں گفتگو کا راستہ اوپن رکھنا چاہیے, بٹ حکومت وقت سمجھتی ہے کہ جو آئین تو پاکستان کو نہیں انہوں نے تو مانتے گفتگو کی جو تھی شیرازی ان کے ساتھ صاحب, گفتگو. شیرازی صاحب جی جی انہوں نے گفتگو جی کی تو سعدیہ تھی, صاحبہ. انہوں نے گفتگو کی تو تھی, انہوں نے ان کو دوبارہ آباد تو کرایا جس کو اب ہم پھر بھگت رہے ہیں. ان کے شیرازی دور صاحب میں تو ان سے صحیح یہی نقطہ میں. شیرازی صاحب دیکھیں جہاں جی تک بالکل محترمہ بالکل. کہہ رہی ہے, جہاں تک محترمہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ری سیٹل کیا, تو محترمہ کی تاریخ کو میں درست کر لوں کہ انگیج ہم نے کیا تھا. جولائی 2022 میں محترمہ کی حکومت تھی جب رجیم چینج کی صورت میں اکبری کی بداخلت میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دو نے یہاں پہ حکومت بنائی. تو اس حکومت کا پیپلز پارٹی بھی حصہ تھی اور پرائم منسٹر شہباز شریف تھے. 16 جولائی کو 2022 کو ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ری سیٹل کیا جائے, اور اس میں شہباز شریف کے سائن موجود ہیں اس منٹس پہ. تو محترمہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا شہباز شریف ہے, کیونکہ دونوں کی کیبنٹ تھی, دونوں نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ری سیٹل کیا جائے. دوسری بات ہے کہ محترمہ کی حکومت بلوچستان میں ہے, تو بلوچستان میں جب ان کی حکومت ہے تو وہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں روکے جا رہے ہیں. یہ تو فیڈرل حکومت کے ساتھ بھی ایک پیج پہ ہے, یہ تو دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی ہے اس پہ بھی ایک پیج پہ ہے, تو وہاں کیوں ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ ان دونوں کو کہ ڈنڈے کے نیچے ان کو اکٹھا کر تو دیا گیا ہے, لیکن ان کی جو او بھائی دہشت آپ بھی گردی تو کی آڑ ڈنڈے کے میں نیچے ہی گورنمنٹ چلاتے تھے, جی آپ کے تو ایم این لیکن ایز نہیں سعدیہ آتے صاحبہ تھے یہ تو اگر سوال آپ تو اس ڈنڈا بڑا طرح ڈنڈا چلتا اگر تھا, آپ اس طرح ڈنڈا بات کریں گی چلتا میری تھا. بات کے بیچ میں, پھر آپ بھی مجھ سے بات نہیں کر پائیں گی. نہیں وہ سعدیہ صاحب یہ ویسے سوال یہ تو بڑا جسٹیفائڈ ہے نا. کم از کم بلوچستان کے حوالے سے تو نہ تو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ گلہ ہے اور نہ ہی گویا کہ کوئی اور بات کر رہا ہے کہ اگر وہاں پہ صورتحال اس سے برعکس ہے کہ صوبائی حکومت کسی آپریشن کی مخالفت نہیں کر رہی, تو وہاں پہ جو لیکن پچھلے دنوں شیرازی میں ہوا صاحب ہے کہ 12 سے 13 ابھی شہروں جو کے اندر بھائی شیرازی صاحب ابھی جو وہاں پہ بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں تو وہ تو ان کے جو ہے نا اہلی کی پول کھول دیے گئے ہیں. یہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, دہشت گردی کی جو پالیسی ہے فیڈرل حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. تو وہاں پر کیوں یہ ہو رہا ہے؟ وہاں پہ او پی ایم کیپٹل کی ایک رپورٹ ہے کہ جس طریقے سے یہ صوبہ خیبر پختونخوا کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں 12,000 ایکڑ پہ. اگر آپ او پی ایم کیپٹل کی رپورٹ پڑھ لیں, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے, دوسرا یہ پڑھتے نہیں ہے. محترمہ کو چاہیے کہ وہ او پی ایم ٹیلی گراف کی جو رپورٹ ہے او پی ایم کیپٹل کی وہ پڑھے. 35,000 ایکڑ پہ جو وہاں پہ او پی ایم کی کاشت ہوتی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے. تو بات بڑے واضح ہے کہ ان دونوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے, ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں, ڈیسیجن لینے والا چلانے والا کوئی اور ہے. نون جو اس وقت حکومت میں ہے اور پیپلز پارٹی لائن میں کھڑی ہے, وہ اشارے کے انتظار میں ہے. سعدیہ صاحب یور ٹیک, کیونکہ لاسٹ منٹس میرے پاس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میں یہی کہوں گی کہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جب اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ جاتے تھے نا, تو وہ جن کا کورٹ مارشل ہوا ہے ان کے دفتر سے فون جاتے تھے. ہمارے ایسا کوئی کام آپ نہیں. بلوچستان پہ کریں بات محترمہ, بلوچستان کا جواب دیں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. جس طریقے سے آپ وہاں کرپشن کر رہے ہیں, جس بلوچستان کا جس جواب دیتی طریقے ہوں. سے آپ آپ نے کے پی کے بلوچستان کا کے لوگوں جواب کو دیں آگ جہاں میں 12 دھکیلا ہوا سال سے ہے. آپ مسلط ہیں. آپ 12 سال
से मुसल्लत है। सिंध में तो आप 17 साल से मुसल्लत है, वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मुसल्लत है 12 साल से, उसके जो हालात है वो सारी दुनिया के सामने है। ना वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज है, ना वहाँ क्या नाम है सिंध कोई में तो लोकल कराची में गवर्नमेंट का पीने का काम है। पानी नहीं है, जी। जहाँ पे आप 17 साल से मुसल्लत है, वहाँ पे तो पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे तो आप अपना टैंकर्स माफिया हिसाब है। दें, हमसे सिंध में तो हिसाब क्या मांगे? कच्चे के डाकू तो आप 17 सालों में खत्म नहीं कर सके। वो बलूचिस्तान में बिल्कुल हालात अभी एक वाकया हुआ, लेकिन वहाँ हुकूमत ऑपरेशन भी कर रही है। वहाँ मिलिट्री फोर्सेस एक्शन में है। जब ये वाकया हुआ है तो उसके बाद मेरा ख्याल से 180 के करीब खारजी मारे भी गए हैं। और बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, मिलिट्री की क़यादत एक पेज पर है। बलूचिस्तान के हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन एक छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लाहौर में बसंत जो हुकूमत वक्त ने वहाँ पे हिदायत दी थी, कितना उस पर अमल दरामद हुआ, मोर इम्पॉर्टेंटली जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों ने बड़ा रिकॉर्ड पार्टिसिपेट किया, कितने दुरुस्त हैं, कितने उसके अंदर एग्जिजरेशन है, उसको भी डिबेट करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में बसंत का एहतमाम किया और दावे ये किए जा रहे हैं कि कोई 9 लाख के करीब गाड़ियाँ पिछले 2 दिनों में लाहौर के हदूद पे दाखिल हुई। फिर वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कहा जा रहा है कि कुछ 14 लाख लोगों ने उस पर सफ़र किया और इस दौरान कहा गया कि जो SOPs थे उनके ऊपर भी भरपूर तरीके से अमल दरामद हुआ, क्योंकि तनकीद की जा रही थी धातीदार और बाकी इस तरह के उसमें अवामिल शामिल थे कि जिसकी वजह से कई हादसात माजी में हुए और उस बुनियाद पे कई सालों तक बसंत के ऊपर पाबंदी रही। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। आप क्योंकि लाहौर के रहने वाले भी हैं और अगेन मैं कहूँगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ बड़ा तवील अर्से तक काम करते रहे हैं। पाबंदी हटी, हुकूमत वक्त की जानिब से कहा जा रहा है कि जी बड़ा पुरअमन रहा है। तो ये बताइएगा सर, फेस्टिविटी कितनी थी जो इस वक्त क्लेम या दावे किए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की जानिब से कि लोगों ने इसको बड़ा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, बड़े जश्न मनाया गया वहाँ पे। कुछ पहले तो उसके बारे में बताइए, फिर अगेन जो मैंने कहा कि जो SOPs जो बनाए गए थे, क्या लोगों ने उनको फॉलो भी किया है सर? देखिए सर, ये एट द वेरी आउटसेट मैं ये पहले कहूँगा कि ये मैडम मरियम नवाज का जो फैसला था कि बसंत के बैन को लिफ्ट करना और बसंत की लोगों को इजाजत देना, ये इंतहाई खुशगवार एक वाकया पेश आया है लाहौरियों के साथ आफ्टर लॉन्ग पीरियड, और लोगों ने उसको इवेंट ऑफ एक्साइटमेंट और इंजॉयमेंट के तौर पे हमेशा लेते थे और उन्होंने बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट किया। मेजॉरिटी, अदर व्यू रहा, लेकिन मेजॉरिटी बहुत खुश थी। लेकिन हुआ क्या, बात ये है कि देखें, ये कभी भी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं। मैं बहुत शॉर्ट बात करूंगा। लाहौर में जो बसंत मनाई जाती है, मैं पक्का लाहौरी हूँ, वर्ल्ड सिटी से मेरा ताल्लुक रहा है और लाहौर के मामला का ही मैं हेड रहा शहबाज शरीफ साहब के साथ 12.5 साल, 3 दफा जो चीफ मिनिस्टर रहे। अब बात ये कि बसंत जो है एक मौसमी त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। इसमें रंग थी, तफरी थी, फन थी, एक्साइटमेंट थी, कलर्स थे, म्यूजिक था, खाना पीना था, मिलना जुलना था। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें थी कि पार्टिसिपेशन और एमेंसिपेशन। अमीर और गरीब का ताल्लुक इससे खत्म हो जाता था। लोग, हर बंदा, गरीब आदमी, अमीर आदमी अपनी छत पे चढ़ता था, रंगीन गुड्डी उड़ाता था और उसके साथ वो पेच करता था और खाना पीना होता था और एक बड़ा अच्छा त्योहार था। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 20 साल से इस पे मुकम्मल बैन लगाया, उन्हें इसको शजरे ममनुआ बनाया और फिर उन्होंने बो काटा कल्चर को दफन कर दिया। उन्होंने कहा ये बो काटा कल्चर जो है ये इंतहाई इनडिसेंट एक्टिविटी है और नंबर 2 ये जानलेवा एक्टिविटी। मैडम ने इनको आके अब बैन लिफ्ट किया है, लेकिन मैडम ने जो प्रोटोटाइप बसंत का दिया है वो इंतहाई नाकस रहा और उसकी वजह से मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं कि पार्टिसिपेशन जो है वो 25 से 30% रही, जबकि पहले 85 से 90% लाहौर के लोग बसंत मनाते। ये मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 दिन के सर्वे के बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
اب میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں. تو یہ جو نیت ان کی ٹھیک ہوگی, سب کچھ پرائیویٹ ٹھیک میڈیا ہوگا, اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو امپریشن ایک دیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حقائق اس کے برعکس ہیں؟ جی بالکل برعکس ہے. وجہ یہ ہے, اور یہ گورنمنٹ کے لیے بیک فائر کر رہا ہے. دیکھیں میڈیا نے جس طرح بسنت کو پیش کیا ہے, وہ میڈیا کا میلہ ضرور رہا, لیکن وہ عوامی میلہ سٹریٹس میں چھتوں پہ نہیں رہا. میں اس کی کوئکلی آپ کو 5-6 وجوہات ون لائن کی بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو تھی بسنت کی, انہوں نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ پر ہیڈ 10-12 گڈیاں اور ایک پنا جو 2-3 پیج کے بعد ختم ہو جائے گا, اس کی قیمت 30,000 پر پرسن پڑ رہی تھی اگر وہ 12 گڈیاں دن میں اڑائے. اب 3 دن کی بسنت کے لیے اس کو 75,000 روپے چاہیے, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ کے 50% لوگ اس سے باہر نکل گئے. اس کے بعد آپ نے اس کو کارپوریٹائز کر دیا, الیٹ کیپچر اس میں ہو گیا. کارپوریشنز, ملٹی نیشنلز اور بگ بزنس نے 200 چھتیں تقریباً لاہور میں, جو میرا اندازہ ہے, جو میرا سروے ہے اور جو میں لوگوں سے بات کی, انہوں نے 200 چھتیں رینٹ پہ لے لی اور اس پہ اپنے 30-30, 40-40, 50+ لوگوں کو صوفے لگا کے, میوزک لگا کے, گانا بجانے کی تقریب, وہ تو شاندار رہی وہ 200 چھتوں پہ. لیکن کیا ساتھ والا غریب آدمی, ڈرائیور کا بیٹا, مزدور کا بیٹا, ریڑھی پان کا بیٹا کیا بسنت بنا سکا؟ The answer is simple no. And that is because of mismanagement of the state apparatus. اس کے بعد SOPs جو تھے, بارکوڈ ہوگا تو گڈی آپ لگا سکتے ہیں, ورنہ والدین جیل میں. ایک خوف پولیس نے لاہور میں پی ٹی آئی کے ایکشن کے بعد ایک خوف اتنا کریٹ کر دیا ہے کہ لوگوں نے اس سے اجتناب کرنا بہتر سمجھا. تو لہٰذا بسنت از ویری ڈیئر ٹو لاہور رائٹس, سمجھ لیں, آج بھی اور اگلی دفعہ بھی ہوگی. لیکن جس طرح اس کو مینج کیا گیا ہے, اوور پبلسٹی گئی, سیلف پروموشن کی گئی, اور چیف منسٹر صاحبہ نے اوور ایکسپلین کیا ہر چیز کو, اس سے لوگوں نے اس کو کوئی اچھا تصور نہیں کیا. اور لہٰذا جو ایونٹ کا سکسیس تھا, میں سمجھتا ہوں 30% سکسیس ہے اس کا. بہت شکریہ خواجہ عمران رضا صاحب, وفاقی سیکرٹری ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اجازت دیجیے.